عالم ملت غائی کائنات اشرف موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ غور سے سنو نوجوانوں، اب میں بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ والدین بہت بڑی نعمت ہے، ہاں، مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نعمت کا اقرار اس وقت کیا جاتا ہے جب نعمت زوال میں آ جائے، اسی لیے کہا گیا قبل نعمت بعدت واہ، یعنی نعمت کا آپ اقرار کب کر رہے ہیں؟ بعدت زوال آنے کے بعد نہیں۔ یہ والدین پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، اور یہ مت سمجھو کہ والدین دنیا سے گزر گئے تو اب رشتہ ختم ہو گیا، نہیں۔ جب تم مریں گے تو تمہارے نام کے ساتھ باپ کا نام لینا ہوگا، اگرچہ کہ باپ گزر ہی کیوں نہ گیا ہو، مگر یہ کہ باپ ہی کا نام۔ تو کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا افضل ہے نماز، روزہ، حج، عمرہ۔ اس کے بعد کیا کریں؟ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہے افضل۔ کاہے سے افضل؟ غور نہیں فرمایا، کاہے سے افضل؟ نماز سے افضل۔ نماز کی نسبت کس سے ہے؟ غور کریں، نماز کی نسبت کس سے ہے؟ علی سے ہے۔ روزے کی نسبت کس سے ہے؟ علی سے ہے۔ حج کی نسبت کس سے ہے؟ حج کی نسبت تبرہ، اس کا باطن کیا ہے؟ تبرہ۔ جہاد کا باطن کیا ہے؟ شیعہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سبھوں سے افضل چیز اگر ہے تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے اگر والدین کی شان میں اگر کوئی اف کہتے تو اس کے شام میں بوئے جنت نہیں آئے گی۔ یہ ہے عظمت والدین کی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین صرف دنیا میں آنکھ کر سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ گزر جانے کے بعد بھی تم کو آنکھ کر دے سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک اور حدیث ہے کہ اگر والدین آنکھ نہ کرے اور اگر والدین کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو خداوند عالم آنکھ کر دیتا ہے۔ خداوند عالم آنکھ کرتا۔ یہ ہے عظمت والدین کی۔ کیا ہے نماز؟ نماز کیا ہے؟ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک وقت کی نماز کوئی عمدن ترک کر دے تو وہ کافر ہو جائے۔ من یہاں پر پیغمبر اسلام کیا کر رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نماز، روزہ، حج و عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، برابر ہے نہیں، افضل ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ والدین کی کیا ہے قدر و منزلت، کیا ہے والدین کی قدر و منزلت۔ جب تم مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، اگر والدین آواز دے دیں کس کے قریب ہوئے تھے؟ توجہ بھائی، کیا ہے میں عظمت بتا رہا ہوں والدین کی، کیونکہ دیکھیں کم از کم یہ جس کے نام وصیت کی گئی تھی وہ اکیلا تنہا بیٹھ کر مرثیہ پڑھ لیتا، یہ مجلس اصولیوں کے حوالے نہ کرتا۔ کیسا بیٹا ہے دیکھیے آپ، اگر اس کا عقیدہ اخباریت پر ہوتا تو اپنی ماں کی مجلس کو اصولیوں کے حوالے نہ کرتا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک بیٹا اپنے کو اخباری کہتا تھا، ہے نہیں، کہتا تھا
جی دوسرا تو کھلے عام اپنے آپ کو اصولی کر رہا ہے، مگر میں یہاں کہوں گا میں جو یہ نام نہاد اخباری ہے اس سے بہتر ہے اصولی. میں ایک دلیل دے رہا ہوں، اس سے بہتر ہے اصولی. کیوں؟ یہ ہمارے جو مرزا ظفر علی بیگ ہے، واقف ہیں آپ ظفر علی بیگ سے یا نہیں ہے؟ اطہر کے بھائی، بڑے بھائی. اطہر کی ظفر کی وصیت تھی کہ میرے مجالس وغیرہ میں ہی پڑھوں، یہ بھی وصیت تھی. یہ بھی چونکہ ان کی زوجہ یہاں نہیں، اخباریوں میں نہیں آتی، وہ اصولیوں میں ہے. انہوں نے کہا نہیں، وصیت ہے، وصیت ہے کہ قبلہ پڑھیں. تو چنانچہ مجھ سے پڑھایا گیا. اگر وہ چاہتی تو اصولیوں میں مجلس کر سکتی، کیونکہ وصیت اس سے کی گئی، کوئی واقف بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد وہ وصیت کھلی تو زوجہ کہہ رہی ہیں وہ نیک ہے، وہ نیک ہے. یہ نام نہاد اخباری زوجہ سے، سچ کہہ رہا ہوں میں، حق کہہ رہا ہوں. تو چنانچہ وہ نیک ہے. تو وہ سارے مجالس اس سے مجھ سے پڑھائیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں جس عقیدے کا ہے اسی عقیدے والے کو مجلس پڑھنا چاہیے. صالح صاحب اسی عقیدے والے کو کرنا چاہیے. یہاں بڑا عجیب و غریب بیٹا نکلا، بڑا عجیب و غریب بیٹا ملا کہ جو اپنے افراد خاندان کی تقلید میں، امام کی بھی نہیں، امام کی بھی نہیں، اولاد کی، زوجہ کی تقلید میں جو آ جائے یہی حشر ہوتا ہے. جانتا نہیں کہ کیا ہے عظمت والدین کی، کیا ہے مقام والدین کا. کیا خادم عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں تو شارع مقدس کہہ رہے ہیں اگر والدین آواز دے تو نماز توڑو، ادھر لبیک کہو. اب یہ بتاؤ مجھے آپ کس کے قریب ہوئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف واجب نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. ارے وہ مستحب نماز ہو اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، قربتاً اللہ. چاہے وہ مستحبی روزے ہوں قربتاً اللہ، واجب روزے ہوں قربتاً اللہ، یعنی عمرہ ہو قربتاً اللہ، حج ہو قربتاً اللہ. اور واجب صدقہ نہیں، واجب صدقہ نہیں، واجب صدقے کے لیے بھی قربتاً اللہ. اور اگر آپ پھر صدقہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو قربتاً، واجب نہیں ہے مگر صدقہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو اگر نیت کرو، نیت کرو قربتاً اللہ. تو پتہ چلا ہر منزل میں نیت کی شرط ہے. اور کس کے قریب ہوئے تھے؟ اللہ کے قریب. آواز کون دے رہے ہیں؟ اب یہ بحث نہیں کرتے کہ دونوں میں افضل کون ہے، والدین افضل ہے یا یہ کہ اللہ افضل ہے. نہیں، میں اللہ کے قریب ہوا تھا، یہ والدین آواز دے رہے ہیں، یہ مجاز ہے، وہ حقیقت ہے. نہیں، عقل نہیں لڑانا، اس کو اطاعت نہیں کہتے. اطاعت پیغمبر اسلام میں ہو تو تم پر یہ واجب ہے کہ اگر تم مستحبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور والدین آواز دے دیں توڑو. اب یہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مجازی باپ کیا ہوتا ہے اور حقیقی باپ کیا ہوتا ہے نا. مجازی باپ کے اختیارات سے مستحبات میں ہیں، مگر جو حقیقی باپ ہے پیغمبر اسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے باپ ہیں. تو اب دیکھو حقیقی باپ کا پاور، دیکھو کہ حقیقی باپ کا پاور کیا ہے. واجب نماز کو توڑنا ہے. درود کا تحفہ پیش کہیں نہیں ملا کہ پیغمبر اسلام جو نماز پڑھ رہے تھے وہ مستحبی نماز تھی. اور فرمائے بھائی کیا کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام جو نماز پڑھ رہے تھے وہ مستحبی نماز تھی. مجھے کہیں نہیں ملا پیغمبر اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز امام حسین آ گئے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو امام کی عظمت کیا ہے، امام کی فضیلت کیا ہے. امام اگر آ جائے تو نبی ہو کر اپنے واجب سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا اس وقت تک جب تک کہ امام اجازت نہ دے. اللہ درود کا تحفہ عجیب و غریب جملہ صرف کیا ہے.
بڑا عجیب و غریب جملہ، شاید ہی کسی نے پڑھا ہوگا۔ میں کیا کہا؟ امام؟ کیا کہوں، اچھا ہوا کہ آپ لوگ نہ سنے۔ نہیں، میری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں۔ اب نبی سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ امام کی اجازت نہ ہو۔ امام کی اجازت نہ ہو۔ یہ غور کریں کہ امام کی اجازت سے نبی سر اٹھائیں؟ ہاں، حکم خدا نبی کو ہے۔ اے خدا کی جانب سے حکم آیا، اے میرے حبیب اب سر نہیں اٹھانا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ حسین کی مرضی کہہ لو یا اجازت کہہ لو۔ ارے بات ایک ہی ہے، جب حسین پشت سے اتر جائیں تو اس وقت نبی سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ یہ دیکھیں، آپ کے اور ہمارے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ نبی کو گرا دوں، امام کو اٹھاؤں۔ نہ میں کسی کو گرا سکتا نہ اٹھا سکتا، کیونکہ میں اللہ نہیں ہوں۔ میں اللہ نہیں ہوں، یہ تو اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبی بنائے، اللہ جس کو چاہے امام بنا دے، یہ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کے حوالے شریعت کر دے۔ اللہ کا اختیار جس کو چاہے محافظ شریعت بنا دے۔ محافظ اللہ کا اختیار، نبی خدا کو پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے باوجود بھی ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ نبی نہیں، بلکہ ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ امام ہے۔ امام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذرہ کی ختم کرا سکتے تھے، نہیں، تعین ہے، تعین کی اہمیت ہے۔ جب اللہ نے تعین کر دیا کہ نہیں میری معرفت کے لیے امام، تو بھی امام ہی ہے، یعنی جاننے والا خاموش ہے۔ عقل کل یہ نہیں کہہ رہا ہے یا اللہ میں بھی کرا سکتا ہوں، نہیں، امام کرائے گا۔ امام کے ذریعے تعارف ہو جائے گا۔ تو خادم کیا معروضہ کر رہا تھا؟ کیا ہے میرے نوجوانوں؟ والدین کی عظمت کو جانو، پہچانو۔ ایسا نہیں ہے والدین دنیا سے گزر گئے تو ختم، چھٹی، ہاں کوئی چھٹی نہیں ہے مرنے کے بعد بھی۔ ابھی دیکھیں، اب یہ جو وصیت کی جاتی ہے تو یہ وصیت پر عمل کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے آیا بچہ مطیع اطاعت گزار ہے یا نہیں، یا نافرمان ہے۔ ابھی کیسے پتا چلا کہ یہ اولاد نافرمان ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ اولاد اطاعت گزار ہے؟ تو جو وصیت کر کر ماں یا باپ چلا جائے، اس پر جو عمل کرے تو اس بات کا علم ہوگا کہ سعادت مند اولاد ہے، ناخلف نہیں۔ کیا ہے؟ سعادت مند اولاد ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، کیونکہ ابھی رکھ کے سنانا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کر